وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، وقت اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس وقت ہوگا تو وہ دنیا بھی کما سکتا ہے، آخرت بھی کما سکتا ہے۔ وقت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت بھی ہے، جس کا غلط استعمال ایک مجرمانہ خیانت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی، وقت کی الگ الگ موقعوں پر قسم کھائی ہے۔ واللیل، رات کی قسم، والنہار، دن کی قسم، والعصر، زمانے کی، وقت کی قسم، والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم۔ ان قسموں سے زمانے کی اور وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ غفلت کے اندر ہیں، دھوکے کے اندر ہیں۔ ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک ہے فراغک قبل شغل، مشغولیت کے آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ گویا کہ وقت دنیا اور آخرت، گویا کہ یہ وقت جنت اور جہنم، گویا کہ یہ وقت خدا سے قریب ہونے، خدا سے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ وقت ایک زمین کی طرح ہے، ایک زمین ہے جس میں اگر ہم کھیتی کریں گے تو پھلدار درخت بھی ہوں گے، پھل بھی آئے گا، اور اگر اس کے اندر کھیتی نہیں کریں گے، اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو خاردار درخت، کانٹے دار درخت اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ وقت کو سونے سے تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی ہے، وقت سونے کی طرح ہے نہیں، کیونکہ سونا اگر گم جائے، ضائع ہو جائے تو اسے دوبارہ اثر نو خریدا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو وقت گزر چکا، بیت چکا، اس وقت کو کبھی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وقت کو کبھی محفوظ نہیں کیا جاتا ہے، وقت کو کبھی اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے، ہم سامان کو اسٹور کر رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہماری زندگی کے، ہم میں سے بعض 15 سال کے، 12 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، جو وقت ہماری زندگی کا بیت چکا ہے، پھر دوبارہ کبھی بھی وہ وقت آنے والا نہیں ہے، چاہ کر بھی ہم وقت لا نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الوقت کالسیف، کہ وقت تو تلوار کی طرح ہے، فَإِن لَّمْ تَقْطَعْهُ، اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو يَقْطَعْكَ، وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے، مَنْ فَاتَ وَقْتُهُ فَاتَ رَبُّهُ، جس کا وقت چھوٹ جائے تو گویا کہ وہ اس کا رب چھوٹ جاتا ہے۔ جو ذریعہ، جو سبب، زمانۂ تعلیم وقت کو قابو میں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے آج بھی مغربی ممالک کے اندر بہت زیادہ خرابیوں کے باوجود بھی لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، اسی لیے وہ دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، اپنے میدانوں میں اور اپنے منصوبوں کی تکمیل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ وقت ایک گہرے سمندر کی طرح ہے، بلکہ گہرے سمندر میں چھپا ہوا موتی ہے، دوبارہ وہ مل نہیں پائے گا۔ ایک شخص نے آواز لگاتا ہوا محسوس ہوا، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، کوئی مجھ پر رحم کرے، کوئی اسے خرید لے۔ دیکھا گیا تو وہ باہر برف کو بیچ رہا ہے، پگھلتے برف کی طرح وقت کی مثال ہے۔ جو برف پگھل رہا ہے، پھر دوبارہ اسے اسٹور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے لمحہ دم بدم۔ یہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے ہمارا، اپنی جوانی کا، اپنے بچپنے کا، جسے ہم کھیل کود کے حوالے کر رہے ہیں،
کھیل کود منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن دیوانے بن جانا، مجنون بن جانا، سال گرہ کتنے سال ہمارے گزر چکے ہیں، تاریخ بدل رہی ہے اور دن رات کٹتے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وقت اپنی رفتار سے گزر رہا ہے، لیکن ہم نہیں بدل رہے ہیں۔ وقت گویا کہ تلوار کی طرح ہمیں کاٹ رہا ہے، اور وقت کی جو قدر ہے وقت پر کرنا چاہیے، وقت کی قدر وقت پر کرنا چاہیے۔ وقت کے گزرنے کے بعد کفِ دست ملنا پڑتا ہے، وقت کی قدر وقت کے گزرنے کے بعد نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کر دیتا ہے، جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اور وقت کی قدر کرنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے، انہماک ضروری ہے، انہماک۔ آپ نے وہ واقعات سنا، آداب المتعلمین کے اندر بھی پڑھا، مطالعے کے دوران پانی مانگا گیا، والد نے سوچا کہ میرے خاندان سے تو علم لٹ گیا، ختم ہو گیا، مطالعہ بھی جاری ہے اور پانی کا مطالبہ، مطالعے کے ساتھ پانی کا مطالبہ۔ تو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، چونکہ والد صاحب حکیم بھی تھے، مٹی کا تیل، گیس کا تیل دیا گیا اور پوری یکسوئی کے ساتھ اسے مکمل طور پر پی لیا گیا، احساس تک نہیں ہوا کہ یہ مٹی کا تیل ہے۔ تو پھر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اس کی جو اس کا نقصان تھا اس کے تدارک کی، اس کی تلافی کی فکر کی۔ وقت کی مثال، بلکہ یکسو رہنے والے کی مثال ایسی دی جاتی ہے جیسے کہ ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے چوطرفہ دیکھتے ہوئے ایک ہی اس کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اس کا پیر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ سامنے ہوتی ہے، ذہن کو ادھر ادھر منتشر ہونے نہیں دیتا ہے۔ وہ ادھر ادھر منتشر جب ہو جائے تو حادثات رونما ہو جاتے ہیں، حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ یکسوئی کے لیے آپ نے مولانا یحییٰ صاحب کا وہ ملفوظ اپنے بیٹے حضرت زکریا شیخ الحدیث زکریا علیہ الرحمہ سے کے بارے میں سنا تھا کہ جسے تعلقات کا چسکا ہو، انتشار، دوستی، تو اگر وہ سونا بھی ہو تو وہ ٹھیکری بن جاتا ہے، اور جسے تعلقات کا چسکا نہ ہو تو وہ ٹھیکری بھی ہو تو سونا بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے۔ پڑھنے والے طلبہ تین قسم کے ہوتے ہیں، پڑھنے والے، پڑھے رہنے والے، پلنے والے طلبہ۔ جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں وہ تعلقات کا چسکا انہیں ہوتا نہیں ہے، اور وقت کو کبھی برباد ہونے دیتے نہیں ہیں، وقت کو تول تول کر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے وقت کو تول تول کر استعمال کیا۔ وقت کے اندر بخالت کرنی چاہیے، کنجوسی کرنی چاہیے۔ وقت کا دینا خون کا دینا ہے، وقت کا دینا خون کا دینا ہے۔ بخالت دنیاوی چیزوں کے اندر منع ہے، لیکن اپنے وقت کو، عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ میں آپ سے گفتگو کر بات کرنے کے لیے آ گئے، تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ یا تو یہ کہ آپ سورج کو روک دیجئے یا تو بات کو بند کر دیجئے۔ آپ سورج کو روک نہیں سکتے، آپ وقت گزرتے جا رہا ہے تو میرا وقت ضائع ہو رہا، آپ بات کو روک دیجئے، آپ بات کو روک دیجئے۔ وقت کے اندر بخالت ہونی چاہیے۔ بخالت پر ایک بطور لطیفے کے آپ یہ واقعہ سنیں۔ ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بازو بیٹھے والے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سامان کی حفاظت کریے، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹرین رکتی ہے، فوراً سے وہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، پھر ٹرین رکتی ہے، پھر وہ صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میرے سامان کی حفاظت کریے، میں ابھی آتا ہوں۔ ایسے ہی 3 4 5 مرتبہ ہو گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آخرکار آپ ہر سٹاپ پر، ہر اسٹیشن پر جاتے کہاں ہیں؟ سامان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، اس بخیل نے کہا کہ دراصل مجھے اطمینان نہیں ہے کہ میں آخری اسٹیشن تک پہنچ بھی پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا، یا ٹرین آخری اسٹیشن تک پہنچ پائے گی، نہیں پہنچ پائے گی، تو اس لیے میں ہر اسٹاپ پر رکتا ہوں اور اگلے اسٹاپ تک کا ٹکٹ لیتا ہوں بس۔ پھر جب اسٹاپ پر رکتی ہے تو آنے والے اسٹیشن تک کا میں ٹکٹ لیتا ہوں۔ ایک کونٹی کا واقعہ، بغیر چھتری کے نکل گیا، راستے میں بارش ہوئی تو ایک مقام تک پہنچنے کے بعد وہ واپس آیا، گھر والی سے کہا کہ بارش ہو رہی، چھتری دے دیجیے۔ تو گھر والی نے کہا کہ آپ
وہ آپ اتنی دور سے آئے کیوں واپس؟ چپل گھسی گئی آپ کی، نقصان ہو گیا ہمارا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں عقل مند ہوں، جہاں سے مجھے یاد آیا ہے میں وہاں سے اپنی چپل کو بغل میں دبا کر آیا ہوں، اور پھر وہیں جا کر میں اپنی چپل کو رکھوں گا اور وہاں سے پھر دوبارہ استعمال کروں گا۔ وقت کے اندر بخالت کرنی چاہیے، وقت کے اندر بخالت کرنی چاہیے۔ کھیل تفریح ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ ہم پاگل ہو جائیں، مجنون ہو جائیں۔ ایسا کھیل کھیلنا چاہیے جس کھیل میں وقت کم لگتا ہو، وقت برائے نہ، تھوڑے سے کھیل میں، تھوڑے سے وقت میں چستی اور بشاشت آ جاتی ہو۔ ماشاءاللہ آپ کے مدرسے میں روزانہ ہفتے میں 5 دن کراٹے کا نظم، کراٹے سکھائے جاتے ہیں، زبردست ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سننے میں بات آتی ہے کہ زیادہ پڑھنے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ بالکل بات غلط ہے۔ اگر زیادہ پڑھنے سے آدمی پاگل ہوتا تو سب سے پہلے امام اعظم پاگل ہوتے، ابو یوسف پاگل ہوتے، امام بخاری پاگل ہوتے، ائمہ پاگل ہوتے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ دنیاوی ہموم و غموم، مطالعوں سے، مراقبوں سے کچھ نہیں، دنیاوی ہموم و غموم سے آدمی کو بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ وقت کے سلسلے میں ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، بے شمار آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو وقت کو تول تول کر استعمال کرتا ہوں الحمدللہ۔ اسی لیے اگر میں بیت الخلاء بھی جاتا ہوں، شرم کی تو بات ہے یہ، لیکن سکھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت نے اس طرح کہا، سکھانے کے لیے تم سے میں کہتا ہوں۔ اس طرح حضرت نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو وہاں پر 2-4 منٹ بھی ضائع نہ ہو، اس لیے دوسروں کی راحت کے لیے وہاں بیٹھے بیٹھے لوٹے کو دھو دیتا ہوں، دوسروں کی راحت کا خیال، وقت کو ضائع کرنے سے بچانا۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے، مدرسہ وقت پر آتے، گھڑی کو دیکھتے، بچوں سے پوچھتے کہ بچوں جانتے ہو کہ میں گھڑی کو کیوں دیکھ رہا ہوں؟ بعض بچوں نے کہا کہ ہاں آپ وقت پر آئے یا نہیں آئے وہ دیکھ رہے ہیں، کہا کہ نہیں۔ بعض جو سمجھدار قدیم طلباء تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت، گھڑی ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی، آپ تو وقت پر آتے ہیں، گھڑی ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی۔ کتنا وقت کا انضباط تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک قضیہ آیا، 50,000 کا مسئلہ تھا، دونوں فریق لڑ رہے تھے، آخرکار ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا وقت برباد اور ضائع ہو رہا ہے، یہ لو میں اپنی جیب سے 50,000 روپے دیتا ہوں، اب تم چلے جاؤ یہاں سے تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ USA UK کا غالباً واقعہ، ایک سمجھدار شخص، وہاں کے لوگ بہت وقت کا انتظام، وقت کو بہت۔ ایک صاحب نے کال کیا وہیں کے رہنے والے مسلمان سے کہ میں آپ کا 5 منٹ لینا چاہتا ہوں، وقت 5 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ تو فلانی تاریخ کو، فلانے وقت کو، فلانے دن کو طے کر لیا، انہوں نے بھی لکھ لیا۔ ٹھیک وقت گھنٹی بجی، گھر میں داخل ہوئے، وقت اسٹارٹ ہو گیا، اور آنے کے بعد وقت کی کام کی بات کرنے کے بجائے وہ ادھر ادھر ہانکنے لگا، کیسے ہیں آپ، کیا حال چال ہے، ادھر ادھر۔ تو جو ہی وقت 4 منٹ ہو چکے وہ کھڑے ہو گئے اور پورے بشاشت کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے، کھینچتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے دروازے کے قریب لائے، غیر محسوس طریقے سے۔ جو ہی 5 منٹ ہو چکے دروازے سے باہر کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا وقت 5 منٹ مکمل ہو چکا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھے 4 منٹ کے بعد اور مجھے باہر کر دیا، مجھے احساس بھی نہیں ہوا، کام کی بات اس نے نہیں کی۔ تو سمجھ گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ بعد میں پھر دوبارہ کال کیا کہ میں آپ کا 20 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ آئندہ مرتبہ جب وہ آیا، سلام مختصر کر کے فوراً سے کام کی بات شروع کیا، 18 منٹ میں بات کو مکمل کیا، 2 منٹ پھر دوبارہ مزید سوالات کے اس میں رکھے۔ وقت کو کیسے مقبول بنایا جاتا ہے؟ امام بخاری کے استاد سے شیخ محمد بن سلام، ان کا قلم ٹوٹ گیا۔ قلم کے ٹوٹنے پر انہوں نے بڑے مجمع میں اعلان کیا، کون ہے مجھے 1 قلم دے دے 1 دینار کے بدلے۔ 1 دینار معمولی بات نہیں ہے، 1 دینار کے بدلے فوراً سے، تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ سونے میں، اور ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز میں، اور ایک حصہ تصنیف و تالیف کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی
وقت کو بچاتا ہے، اور انسان اگر کوشش کرتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی وہ اپنا لیتا ہے، کر لیتا ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام جاحظ کتاب فروش یعنی کتابوں کو بیچنے والے جو مکتبے اور کتب خانے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ جاتے، رات میں کرائے کے طور پر کتابوں کو لیتے، ایک دن کے لیے عاریت پر، ایک دن کے کرائے پر آپ مجھے دے دیجئے، پھر رات بھر ان کتابوں کو پڑھتے، صبح میں واپس کر دیتے۔ پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے، کرائے پر عاریت پر لے رہے ہیں اور مطالعہ جاری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق فرمایا تھا کہ امام ابو یوسف اتنے ذہین نہیں تھے، لیکن وقت کو بچانا، جہد مسلسل، محنت، لگاتار ان کا پیچھے رہنا۔ وہ خود فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، میں تقریباً 17 یا 19 سال تک امام اعظم کے ساتھ رات بھر اور فجر کی نماز امام اعظم کے ساتھ پڑھا ہوں، سوائے شدید بیماری کے کبھی ناغہ نہیں ہوا میرا 17-19 سال تک صحبت کا اختیار کرنا۔ علامہ ابن جریر طبری 72 سال کی عمر میں انتقال فرمائے، اور جب انتقال ہوا تو 3,58,000 صفحات ان کے پائے گئے، ان کی تصنیفات 3,58,000، گویا کہ روزانہ 14 صفحات کتاب کے لکھ رہے ہیں۔ مشہور محدث یحییٰ بن معین ان کے انتقال پر 10 لاکھ احادیث کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا پایا، 10 لاکھ احادیث کو اپنے ہاتھ سے کتنا وقت مل گیا ان کے پاس، کتنا وقت تھا ہوگا۔ ہمارے پاس 2-4 گردانے، 2-4 صفحات، 2-4 سوالات کے لکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ وقت کو کیسے منضبط کرنا چاہیے ابھی آگے بتایا جائے گا۔ 116 کارٹون کتابیں ان کے انتقال پر ملی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر انہوں نے لکھی، 30 جلدوں میں بڑی 100 سے زائد کتابیں لکھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ کھانے پینے پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کھانے کا نظم ہی نہ ہوتا۔ بعض اکابر نے یہ بھی کہا کہ کھانے کے لیے وقت جاتا ہے، کاش اگر پیٹ کو بھرنا ہی ہوتا تو کچھ ایسے یہاں نکال کر کچھ ڈبے کے ذریعے سے ڈالنا ہوتا تاکہ کھانے کے اندر وقت ضائع نہ ہو۔ عبید بن یعیش محدث 30 سال تک احادیث کے لکھنے کا ان کا معمول تھا، اور روزانہ کھانا کھلانے کا معمول ان کی بہن کا تھا، وہ بہن آتی اور کھانا کھلا کر جاتی۔ ابن سکون مالکی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات حدیث لکھنے میں لگا دیتے، اور ام مدام باندھی تھی، وہ لقمہ لے کر ان کے منہ میں ڈالا کرتی تھی، لقمہ منہ میں لے کر ڈالا کرتی تھی۔ میاں جی نور محمد جب بھی بازار میں جاتے تو وہ پیسوں کو تھیلی میں سے نکال کر گن کر نہیں دیتے تھے تاکہ گننے میں میرا وقت ضائع نہ ہو، اور وہ بائع کو دے دیتے تھے، لے لیجیے آپ کی جتنی اس میں سے رقم ہے اتنے آپ اشرفی لے لیجیے، اتنے آپ دینار لے لیجیے، اتنے سکے آپ لے لیجیے آپ، تب تک میں دوسرا کام کرتا رہوں۔ ایک مرتبہ انہی کا واقعہ ہے، ایک چور آیا اور اچک کر لے گیا، ایک تھیلی تھی ان کے ہاتھ میں، پلٹ کر بھی نہیں دیکھے، پلٹوں گا، پیچھا کروں گا، ملے گی نہیں ملے گی، وقت ضائع ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کا انضباط، وقت میں بحالت، وقت کا صحیح استعمال ہمارے اکابر نے، مشہور محدث ابن عساکر نے 80 جلدوں میں تاریخ دمشق لکھی ہے۔ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے 2000 کتابیں لکھی، روزانہ گویا کہ 9 کاپیوں کا اندازہ ہے۔ قلم جب چھیلتے تھے، اس زمانے میں فاؤنٹین قلم نہیں تھا لکڑی کا، لکھتے لکھتے قلم چھیل جاتا، موٹا ہو جاتا تو اسے چھیلنے کی ضرورت پیش آتی، جب چھیلتے تو چھیلتے وقت بھی ذکر کیا کرتے تھے، اور اتنا قلموں کو چھلا گیا، یعنی اتنا قلم کا استعمال ہوا، اتنا اس کا کچرا کہیں، راکھ کہیں، جمع ہو گیا کہ انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے گا وہ ان لکڑی کے چھلے ہوئے کچرے کے ذریعے سے گرم کیا جائے گا۔ واقعی ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اسی کے ذریعے سے پانی کو گرم کیا گیا۔ آپ سوچیں کتنا کچھ لکڑی کو چھیلنے کے ذریعے سے وہ کچرا جمع ہو گیا ہوگا۔ قاضی ابو بکر باقلانی رات میں روزانہ 80 رکعات پڑھتے اور 35 صفحات لکھتے، اس کے بعد ہی سوتے۔
حضرت قتادہ نابینا تھے، کھانے کے اوقات پر روتے کہ میرا اس سلسلے میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک جرمن کے مصنف گزرے ہیں، انہوں نے کھانے سے پہلے کے 5 منٹ کو محفوظ کرتے ہوئے اپنے ذہنی خیالات کو لکھنا شروع کیا۔ دسترخوان لگ رہا ہے، 5 منٹ میرے پاس ہیں، تو 5 منٹ میں مجھے کام کرنا ہے۔ تو 5 منٹ بچاتے بچاتے گویا کہ انہوں نے کتاب لکھی، جس کتاب کا نام 5 دقائق قبل الطعام، 5 منٹ کھانے سے پہلے، 5 منٹ بیفور میل۔ 5 منٹ کیسے بچایا جاتا ہے، ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، شیطان کے کیسے نورانی داؤ ہوتے ہیں۔ وقت کے بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سگنلوں کو توڑ دیں، وقت کے بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیطانی نورانی داؤ کے اندر آ کر سنت چور بن جائیں، سنتوں کو حذف کر دیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے جمعرات کے دن، جمعے کے موقع پر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، حفظ کا الگ ہوتا ہے، عالمیت کا الگ ہوتا ہے، اجتماعی الگ ہوتا ہے، انفرادی الگ ہوتا ہے، تعلیمی الگ ہوتا ہے اور غیر تعلیمی الگ ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام کے رد و بدل آنے جانے میں اور کتابوں کے ایک کتاب کے کھولنے ایک کتاب کے بند کرنے میں، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد، مثال کے طور پر فجر کی نماز 5:15 5:20 کو ہے اور آپ کو 4:30 کو اٹھایا جاتا ہے، تو آپ 5 سے 10 منٹ میں اگر فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کا آدھا گھنٹہ وہاں پر کتنا محفوظ ہو گیا۔ عشاء میں اگر آپ 10 سے 15 منٹ میں کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اور تقریباً 20-25 منٹ جماعت کے لیے باقی رہ گئے۔ سنتیں اگر ہم نہیں بھی پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھ لیں، کتنا وقت ہمارا اس کے اندر بچ جاتا ہے۔ وقت کے اندر برکت کیسے، میں وقت کو کیسے مضبوط پیدا کروں، وقت کو کیسے منضبط کروں، میں وقت کے اندر برکت کیسے ہو، تو اس کے لیے جہاں ہم تعلق مع اللہ اور پھر اللہ سے رو کر دعا کرنا، اشراق کا اہتمام، سورہ یاسین کی تلاوت، یا مقتدر، بعض لوگوں نے یہ بھی وظیفہ صبح اٹھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا، صلہ رحمی، اس کے علاوہ اپنے نظام العمل کو بنانا۔ نظام العمل ایسا ویسا مبالغہ آرائی کے ساتھ نظام العمل نہیں، جو ہم کر سکے، جو ہم کر سکتے ہیں، ایسا نظام العمل۔ اور نظام العمل اسے نہیں کہیں گے کہ روزانہ ایک بنایا اسے پھاڑ دیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، 40 دن تک کم از کم آپ اس پر عمل کرتے رہیں، تب اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ نظام العمل ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام العمل کو کیسے بنایا، کیسے انہوں نے وقت کو تول کر استعمال کیا۔ عصر کے بعد اگر 2 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کے پاس بھی جاتے، وقت دیکھ کر جاتے، 15 منٹ یہاں 15 منٹ یہاں بیٹھتے، 15 منٹ ہو جاتے فوراً سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ضروری استثنائی چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ تقریباً کم و بیش رسائل کو، کتابچوں کو ملا کر 1000 کے قریب کتابیں حضرت نے لکھی ہیں۔ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے بے جا منطقی بے مقصد باتوں کے اندر، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے بہت سارے فون کے اندر بلا وجہ بات کرنے کے اعتبار سے، بہت وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ اکابر کے واقعات کو دیکھیں، محدث العصر یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ایک مرتبہ فجر کے بعد بیٹھے، جمعے کا دن تھا، 26 پارے لگاتار ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی مجلس میں پڑھ لیے، اور پھر وہ 4 پارے اس لیے باقی رہ گئے کہ جمعے کے لیے جانا تھا، تیاری کرنا تھا اور بیان کرنا تھا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سویا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کاہلی اور سستی افلاس کو پیدا کرتی ہے، افلاس کو پیدا کرتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نظام العمل بنائیں، رات میں جلدی سوئیں، تہجد سے اپنے وقت کو لکھنے پڑھنے میں، اور ترجیح دیں ایسے کاموں کو جو زیادہ ضروری، زیادہ اہم ہیں۔ بیکار کے گپ چپ میں اور ادھر ادھر کے ہانکنے میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ہرگز نہ لگائیں۔ وقت کی مثال ایک صاحب نے اس طرح بھی دی ہے، ترتیب سے کام کرنا چاہیے۔ وقت میں برکت کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے، فارمولہ یہ بھی ہے، جہاں نظام العمل بنانا ہے وہیں اس کے علاوہ صحت کی بھی فکر کرنا ہے۔ اندھا دھند جیسے چاہے ویسے کھانا بھی چھوڑ دیا، قلت طعام قلت منام۔ موجودہ زمانے میں اکابر سے پوچھیں، آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں، موجودہ زمانے میں
قلت اختلاط مع الانام ہے، تعلقات کو ختم کرنا ہے، لیکن قلت طعام قلت منام نہیں ہے، سونے کو بالکل کم کر دیا۔ قاری صدیق صاحب کے ابھی واقعے کو آپ نے سنا، آپ بھی 2 گھنٹے سونا شروع کر دیے، فقط 2 گھنٹے سو رہے تھے، طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ تو کم کھانا، زیادہ کھانا یہ اصل نہیں، صحت کی فکر ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر احتساب کرنا چاہیے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک یہ میرے منصوبے تھے، یہ میرے پلان تھے، اور اتنا کچھ میں نے سوچا تھا، ہوا نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ ظاہری میرے اسباب تھے، یا جتنا ہوا اللہ کا شکر ہے، ناشکری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ترتیب سے ہم کام کریں۔ ترتیب کیسے؟ اس کی ایک اچھی مثال یہ دی گئی ہے، ایک صاحب سے کہا گیا بالٹی کے اندر اینٹوں کو جمائیں، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے اندر کچھ اور جگہ ہیں، کسی بھی اعتبار سے کچھ آنے کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پتھرے ہیں، کنکرے ہیں، کنکروں کو ڈال دیجئے، سیڑوں سے پورے کنکر اندر چلے گئے، جگہ بن گئی خود بخود۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اب کچھ جگہ باقی ہے، کہا کہ جگہ اب تو باقی نہیں ہے، کہا کہ یہ مٹی ہے، مٹی کو ڈالو، اطراف سے دھیرے دھیرے ڈالنا شروع کرو، جگہ اندر جو خلا تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وقت کیا اس کے اندر کچھ اور گنجائش ہے کسی چیز کے آنے کی؟ نہیں، اب تو کچھ اور گنجائش نہیں، اینٹ بھی آ گئے، کنکرے بھی آ گئے، اور پھر ریتی بھی آ گئی اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ پانی لیجئے، پانی کو پورا اطراف سے ڈالنا شروع کریں، پانی بھی آ گیا اس کے اندر۔ وقت ربڑ کی طرح ہے، جتنا آپ کھینچیں گے اتنا پھیلاؤ ہوتا جائے گا، ایک بڑا ظرف ہے، اس کے اندر جتنا آپ اپنے اوپر کام کا بوجھ لیتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کوشش کرتے کرتے، اور پورے ان چیزوں کی اشراق بھی پڑھیں، یاسین کی تلاوت بھی ہو، کوشش بھی کریں، منصوبہ اچھا بنائیں، ترتیب سے کام کریں، پہلے جو اہم کام ہے اس کو ترجیح دیں، پھر اس کے بعد آپ کام کریں گے تو وقت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ہم اپنا قیمتی وقت بہت جگہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ طالب علمی کا زمانہ ہے، جو آدمی جتنے بھی اکابر دنیا میں عمدہ کام کیے ہیں، بڑا کارنامہ کیے ہیں، انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، تول کر استعمال کیا ہے۔ اس لیے آپ تمام طلبہ عزیز سے بھی اس بات کی درخواست کی جاتی ہے کہ کہاں ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں، اچھی طرح سوچیں، اس کی ایک فہرست بنائیں، اور وہاں پر جہاں ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹے کام ہمارے وہاں پر طے کر دیں۔ روزانہ ایک صفحے کا مطالعہ اس 5 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے، روزانہ پاؤ پارے کا مطالعہ اس 10 منٹ کے اندر، اس 5 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے۔ میرے عصر سے پہلے کا وقت، میری عشاء کے بعد کا وقت، سنتیں جلدی پڑھنے کے بعد وقت جو بچ جاتا ہے، اساتذہ کے رد و بدل، ترانے سے پہلے، ترانے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، ضروریات کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے، ہم اگر دیکھیں جمعرات کا قیمتی وقت، ہم نے سنا حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب جمعرات اور جمعہ آتا تو کافی خوش ہوتے، اس لیے نہیں کہ آزادی مل گئی، اس لیے کہ اب مجھے پورا تلافی مافات، 1 ہفتے کے اندر جو کام نہ کر سکا وہ پورے کام میں کر سکتا ہوں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیں، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، آپ جانتے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ وقت گزرنے کے بعد ہم سوچیں کہ ہاں واقعی طور پر میرا وقت ضائع ہو گیا، یہ تو بیکار ہے۔ وقت جب گزر رہا ہے اسی وقت ہم سوچیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ تمام کو بھی وقت کو تول کر ضائع کیے بغیر اسے صحیح جگہ میں، صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔